آج مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ایز اے پروفیشنل آپ کو اپنی لائف کس طریقے سے گزارنی چاہیے. کیا لائف کے اندر کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا دنیاوی اعتبار کا یہی ہمارا ایم ہے، یا مال و زر یا بنگلو یا اچھی کار اور اپنی شان و شوکت حاصل کرنا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے زندگی کے اس مقصد کو سمجھا کہ یہی مقصد ہے تو شاید وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس زمین پر آئے ہیں، اللہ نے ہم کو اس زمین پر پیدا کیا، تو ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا کریٹر کیسا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کیسا ہے. ریسرچ کا دور چل رہا ہے، ہر ایک چیز کی ریسرچ ہو رہی ہے. مٹی لال ہے تو کیوں، کالی ہے تو کیوں، ہر چیز کی ریسرچ ہو رہی ہے. اور اس ریسرچ کے اندر دنیا نہ جانے کتنے اخراجات کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن دنیا کی چیزوں کی ریسرچ میں انسان اتنا گم ہو گیا کہ ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز کیوں پیدا کی گئی، لیکن اپنے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا. یہ لائف کی وہ کڑی سچائی ہے اور حقیقت ہے جس کو نہ جاننے کی وجہ سے انسان آج پریشانیوں کا شکار ہے. کیا یہ سچ نہیں کہ دنیا میں ریسرچ اور ایجوکیشن کے اعتبار سے، ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے ویسٹرن ورلڈ کا اپنا ایک مقام ہے؟ مجھے یاد ہے کہ کینیڈا میں ایک بچی کسی اور کنٹری کی تھی، وہاں پر آئی تھی پڑھنے کے لیے. اس کے بعد جب وہ جانے لگی میرے لیکچر کے بعد تو مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیں تاکہ میں اپنی کنٹری میں جانے کے بعد اس پر عمل کر سکوں. میں نے کہا بیٹی تم کینیڈا سے جا رہی ہو، یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے کم و بیش. تم کینیڈا سے جا رہی ہو اور اگر تم وہاں جا کر کے اپنی کنٹری کے مسلمانوں سے کہو گے نا کہ میں ڈیلی چاند کو ٹچ کر کے آتی ہوں تو مان لیں گے، اس لیے کہ تم ایسی کنٹری سے جا رہی ہو جو ایک ترقی یافتہ ملک کہلایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. اور اس کا روب اتنا ہے کہ اگر بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی مدینے جا کر کے واپس آئے تو ہماری قوم اس کو اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی جتنا کوئی امریکہ جا کر کے واپس آئے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سوچ بدلی ہوئی ہے، مینٹلٹی بدلی ہوئی ہے، اور ہم نے ایک روب تسلیم کر لیا ہے کہ اس ورلڈ کے اندر جتنے بھی ہیں وہ سپر ہیں ہر اعتبار سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ویسٹرن ورلڈ کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیاوی ایجوکیشن کے اندر ان کا اپنا مقام ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار اور اسٹریس کے شکار آپ کو ایشیا میں کم ملیں گے، ویسٹرن ورلڈ کے اندر زیادہ ملیں گے. ہر چوتھا آدمی اسٹریس کا شکار ہے، ڈپریشن کے اندر پاگل ہو رہے ہیں. عجیب زندگی ہے. میں تو ابھی 2 مہینے تک مسلسل امریکہ، UK، ترکی، بغداد یہ سب ہو کر کے ابھی 2-4 روز پہلے ہی میں حاضر ہوا ہوں کم و بیش. وہاں دیکھیں کسی کے چہرے پر آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا. ریزن کیا ہے؟ میاں کمانے میں لگے ہیں، بیوی کمانے میں لگی ہے، بچے اپنے سے خود بڑے ہو رہے ہیں. اور سچویشن یہ ہے کہ ماں باپ بھی اگر بچوں سے ملنا چاہیں تو انہیں 3-4 ویک پہلے اپنے بچوں کو میسج کرنا پڑتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہم آئیں، تو آپ کا کوئی شیڈول بزی تو نہیں، ہم آ سکتے ہیں.
یہ زندگی بن چکی ہے۔ پڑوس میں رہنے والا 20 سال سے رہ رہا ہے تو پتہ بھی اس کا نام بھی نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ سیلفش، ہر آدمی سیلفش ہے وہاں پر، سب کو اپنی پڑی ہے، کسی کی فکر نہیں ہے، ایون اپنی اولاد کی بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب کچھ تو ہے وہاں پر، ایجوکیشن ہے، ڈالر ہے، ترقی ہے، سارے اسکوپس ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ ایک خلا ان کی زندگی میں مسنگ ایک چیز کی، اور وہ مسنگ ہے رب سے ان کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، عبادت سے کنیکشن ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو اسٹرکچر ہے نا، ایک ہے ہمارا وجود اور ایک ہے ہماری روح۔ جسم اور روح کے سنگم سے انسان کی زندگی ہے۔ جسم بیکار ہے اگر اس کے اندر روح نہیں، کسی کام کا نہیں، چاہے لہیم شہیم کیوں نہ ہو، لیکن اگر جسم سے روح نکل گئی تو اس کا وجود کسی کام کا نہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے جس طرف ہلا وہ ہلتا ہے، جس طرف بٹھا وہ بیٹھ جاتا ہے۔ روح نکل گئی تو آپ دیکھتے ہیں مردے کو آدمی نہلاتا ہے اور مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کفن بھی نہیں پہن سکتا۔ تو پتہ چلا روح ایک چیز ہے، اور روح ہمارے جسم کے اندر ہے۔ دونوں کی الگ الگ غذائیں ہیں، جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ اگر آپ کے جسم کو غذا نہ پہنچے تو آپ مرنے کے قریب پہنچ جائیں گے، اور روح کو اگر غذا نہ پہنچے تو روح بھی مرنے کے قریب پہنچ جائے گی۔ اصل میں جسم سب کچھ نہیں ہے، روح سب کچھ ہے۔ ہم نے جسم کو سب کچھ سمجھ لیا، حقیقت میں روح سب کچھ ہے۔ جسم کی خوراک الگ، جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے، اور روح بھی بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ جسم بیمار ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، جسم بیمار ہو تو تفریح اچھی نہیں لگتی، جسم بیمار ہو تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگتی ہے، جسم بیمار ہو تو چند قدم چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جسم بیمار ہو تو لذیذ چیزیں بھی ڈائجسٹ کرنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ تو جسم بیمار ہے، اس کا پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ منہ کڑوا ہو، کھانا اچھا نہ لگے تو پتہ چلتا ہے کہ بخار ہے، ہاتھ نہ اٹھ رہا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے، نظر نہ آتا ہو تو سمجھ میں پتہ چلتا ہے، آ جاتا ہے کہ آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، کان سے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ تکلیف ہے ہمارے کانوں کے اندر۔ یہ جسم کی بیماریاں ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب اس کا اپنا ایک علاج ہے، جسم کا علاج ہے۔ آنکھ کے اندر تکلیف ہے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے، بخار ہے کسی فزیشین کے پاس چلے گئے، کان کی تکلیف ہے کسی ENT کے پاس چلے گئے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا علاج ہے، اور جب آپ نے علاج کرا لیا تو کھانا بھی اچھا لگتا ہے، صحت بھی اچھی لگتی ہے، طبیعت بھی اچھی لگتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے روح کے بارے میں سوچا؟ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی روح بیمار ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ روح بیمار ہے؟ جب دین کی باتیں اچھی نہ لگے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ جب نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ جب سنت نبوی پر عمل کرنا بوجھ بن جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ جب قرآن کی آیتیں سننے کے بعد یہ لگے کہ جلد بند ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ تو یہ روح کی بیماری ہے، اور ہم روحانی اعتبار سے بیمار ہوتے جا رہے ہیں، یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔
کہ پہلے ایسا تھا کہ طبیعت بے قرار ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے، اب نماز پڑھتے ہیں تو طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے کہ مولانا جلدی سے ختم کریں تو بھاگیں ہم۔ پہلے مسجد کی سچویشن ایسی تھی کہ آدمی بے چین ہوتا تھا، جلدی چلا جاتا تھا اور جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیتا تھا، طبیعت کو قرار مل جاتا تھا۔ اب سچویشن بدل گئی کہ اب مسجد میں جماعت کے وقت جمعہ کو پہنچتا ہے اور اس سے پہلے کہ امام صاحب دعا کریں فوراً سلام کے بعد اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ قرار کی جگہ پر بے قراری اگر ہونے لگ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ روح موت کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت ہمارے جتنے پروفیشنل یا کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا لیکن میکزیمم کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ ان کی زندگی میں آپ دیکھیں، میں ایک پبلک فگر ہوں، مذہبی رہنما کی حیثیت سے دنیا مجھے سمجھتی ہے، ہر طبقے کے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے میرے دوستوں سے کہا تھا کہ معاشرے کے اندر دو طبقے اس وقت بہت مظلوم ہیں، ایک بہت مالدار طبقہ اور ایک بچیاں، یہ دونوں مظلوم ہیں۔ سب سے زیادہ ان کو ضرورت ہے اس وقت۔ مالدار طبقے کو دیکھ کر انسان تصور کرتا ہے اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے، سب کچھ تو اس کے پاس ہے، لیکن ذرا اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کیجئے اور تھوڑا سا دل کو ٹٹولنے کی کوشش کیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ سب سے زیادہ پریشان، مضطرب، بے قرار اگر زندگی دیکھنی ہو تو ان حضرات کی زندگی، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا۔ ریزن کیا ہے؟ صبح اٹھے 2 کا 4، 4 کا 40، 40 کا 400، 400 کا 4 لاکھ کیسے کرنا، یہ ایک فکر مائنڈ پر رہتی ہے۔ اسٹیٹس کیسے مینٹین کرنا، یہ فکر رہتی ہے۔ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیسے کرنا، یہ فکر رہتی ہے۔ آئی ٹی والوں کو کیسے سنبھالنا، اس کو کیسے سنبھالنا، اس کو کیسے سنبھالنا، اس کو کیسے سنبھالنا، یہ بس اسی فکر کے اندر بیچارہ صبح سے لے کے رات تک، رات کو آتا ہے تو جب تک نیند کی ٹیبلٹ نہ لے اسے سکون کی نیند نہیں آتی۔ جس انسان کو سب سے زیادہ ہم خوشحال دیکھ رہے ہیں، نہیں ہے وہ خوشحال، لیکن اگر ہم فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے والے کو دیکھتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ کوئی فٹ پاتھ پہ رہنے والا مزدور جو ہے روزانہ رات کو نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے سوتا ہو۔ وہ تو ایک کاغذ بچھاتا ہے، اسٹریٹ لائٹ کے نیچے لیٹتا ہے، نہ ہارن کی فکر ہوتی ہے نہ کسی چیز کی فکر، اور ایسے مزے سے سوتا ہے کہ نیند کی گولی بھی نرم گدے پر جیسا سکون نہیں دے سکتی، اسے وہاں پر سکون کی نیند آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی روح بیمار نہیں ہے، اس کی روح بیمار نہیں۔ اور جیسے جیسے یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آدمی اتنا اپنے آپ کو موبائل اور انٹرنیٹ کے حوالے کر چکا ہے کہ اب اس کی زندگی بھی، اپنی زندگی، اس کے وجود پر اس کا کنٹرول بھی ختم ہو چکا۔ یہ میسج ابھی آیا ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے، میں تو بہت ساروں کو دیکھتا ہوں کہ ادھر سلام پھیرے فوراً موبائل، اتنی دیر بھی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک فلائٹ کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ تو پتہ نہیں وہ جو 1.5-2 گھنٹے کا وقت ہے نا، وہ بھی انسان کا ختم ہو جائے۔ اور میں نے بہت ساروں کو اچھی نیند فلائٹ میں لیتے ہوئے دیکھا کہ اتنی دیر کم سے کم موبائل سے وہ بچے ہوئے رہتے ہیں، ورنہ زندگی بیزی ہو گئی، ہائی جیک ہو گئے ہم، ہمارا وجود ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہ گیا۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہمارے پاس دنیا بہت زیادہ آ جائے تو ہم پرمسرت زندگی گزاریں گے؟ نیور۔ دنیا کی ساری چیزوں کے ملنے کے بعد بھی انسان پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی روح کو اس کی غذا نہ پہنچائی جائے، اسے سکون نہیں مل سکتا۔ روح کی غذا شاید آپ یہ سمجھتے ہوں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تلاوت، یہی ڈیفینیٹ یہ ہیں،
لیکن کچھ اور بھی روح کی غذائیں ہیں. ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا، بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، بہت اچھی ہوٹل کا کھانا ہے. آپ کے پاس وہ کھانا روز ہوٹل میں کھانے جانے کی آپ طاقت بھی رکھتے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور بہترین کھانا آپ کے دسترخوان پر ہے. اچانک ایک بہت لاغر، ناتواں، بھوک کا پریشان حال بندہ آپ کے سامنے آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو. آپ شش و پنج کے اندر میں دے دوں یا کھا لوں، دے دوں یا کھا لوں. آپ کے ضمیر نے آپ کو آواز دی دے دو. آپ نے سارا وہ اچھا کھانا اٹھایا، لو کھا لو، یا تم ادھر آؤ بیٹھ جاؤ پیٹ بھر کر کے کھا لو. آپ نے ادھر کاؤنٹر پر بتا دیا یا ویٹر کو بتا دیا جتنا اس کو چاہیے کھانا کھلا دو. آپ پانی پیے، پیمنٹ آپ نے کر دیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے. آپ نے سوچا کہ میں کل کھا لوں گا. آج آپ گھر جائیں گے نا تو آپ کو سکون کی نیند آئے گی، اس لیے کہ اس وقت سکون کی نیند کے لیے آپ کو ٹیبلٹ کی اس لیے ضرورت نہیں پڑے گی کہ جس بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا نا وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے اطمینان کے لیے دعا کر رہا ہے. اور آپ نے انسانیت کا مظاہرہ کر کے اپنے دل کو سکون کی دولت اور اس کی غذا اس کو عطا کر دی، اس لیے کہ روح کو سکون انسانیت کے اظہار کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک انسان بنائے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک انسان بنائے. مسلمان تو 23 سال میں بنائے حضور نے، لیکن انسان بنانے میں حضور نے 40 سال لگائے. 63 ایئرس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج میں 40 ایئرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسان بنایا. کیسے غریبوں کی مدد کی جائے، کیسے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، کیسے پریشان حالوں کا مال اٹھایا جائے، کیسے مزدوروں کو جو ہے مزدوری دی جائے، کیسے غلاموں کو آزاد کرایا جائے. یہ ساری چیزیں انسانیت کا سبق، انسانوں کو انسان بنانے میں حضور نے 40 سال لگا دیے. اور کیسا انسان بنایا؟ جو باپ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، ان کی زندگی کے اندر ایک تڑپ پیدا کر دی کہ پہلے ایسا تھا بچی پیدا ہوتی تو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، اور حضور نے ایسا انسان بنا دیا تھا کہ پھر بچی کو دفن کرنے کی یاد آ جاتی تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے. یہ درد حضور نے پیدا کیا، یہ انسانیت. تو روح کو اس کی غذا پہنچاؤ. انسانیت کا سبق ہم لوگوں کو سکھائیں. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ ابتدا ہو رہی ہے آج کے سمجھ لیجئے کہ آج کی گفتگو کی کہ کہاں سے ہم کو اسٹارٹ کرنا تاکہ ہمارا زندگی کا سفر آسانی سے کٹ سکے. سورۃ الطلاق کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ جس نے 7 آسمان کو پیدا فرمایا. اللہ الذی خلق 7 سماوات وفی الارض مثلہن او کما قال، اور اسی کی طرح اللہ عز و جل نے زمینوں کو پیدا فرمایا. ومن الارض مثلہن، یعنی جس طرح 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے ویسے ہی اللہ نے 7 زمینیں بھی پیدا فرمائی. یتنزل الامر بینہن، اسی کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے. اسپیس کی بات ہو رہی ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جو اسپیس ہے، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ حکم ادھر سے نازل ہوتا ہے.
آج آپ جانتے ہیں کہ پورا انٹرنیٹ کا نظام اسپیس کے ذریعے ہی چلتا ہے. دنیا کا پیغام بھی یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے اسپیس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ایسے ہی اللہ کا حکم بھی جو نازل ہوتا ہے یتنزل الامر بینہن، ان دونوں کے درمیان ہی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. اب سوچ دی جا رہی ہے، تم سب چیزوں کی تحقیق کرتے ہو نا، ذرا دیکھو یہ ساتوں آسمان کس نے پیدا کیے، ذرا دیکھو یہ ساتوں زمین کس نے پیدا کی، کون ہے جو اس گیپ کے ذریعے تم کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ اللہ. تم سب جانتے ہو نا. سب سے پہلے یہ جانو یہ گیپ، یہ آسمان، یہ زمین اللہ نے پیدا فرما کر فرمایا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ پہلا ایجوکیشن ہے کہ تم یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے کریٹر کے بارے میں سوچو، جانو تم کون اس کا کریٹر. ایک روف ہم بناتے ہیں تو 30 سال کے بعد اس کو بدلنے کا معاملہ ہوتا ہے، 40 سال کے بعد پانی ٹپکنے لگتا ہے اور ہمیں روف چینج کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. میرے مالک تیری عظمتوں پر قربان، جب سے تو نے آسمان بنایا آج تک بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. ایک نہیں 7 آسمان تو نے بنائے، جب سے بنائے تب سے ہیں، کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں. اور پھر قرآن چیلنج کرتا ہے، نظر دوڑا کے دیکھ لو، تمہیں کوئی نقص نظر آئے تو بتانا، کوئی عیب نظر آئے تو بتانا. آپ اندازہ لگائیں، ہم صبح و شام آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کے کریٹر کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ نہیں. اس سے رابطہ اسٹرانگ کرنے کے بارے میں غور کیا؟ نہیں. کبھی اس کی یاد کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ نہیں. ہمیں سب کی یاد کا ٹائم ہے، رب کی یاد کا ٹائم نہیں. اور رب کی یاد ہی دل کو سکون عطا کر دیتی ہے، اور رب کی یاد ہی دل کے اندر اطمینان کی دولت پیدا کر دیتی ہے. تو قرآن کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو. اور یہ جو کہا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایسا آسمان کوئی نہیں بنا سکتا. ایک 32 مالے کا ٹاور کھڑا کرنا ہو تو نہ جانے کتنے مزدور اور کتنا وقت لگتا ہے. لیکن میرے مالک نے جو آسمان بنایا کتنا وقت لگا، جو زمین بنائی کتنا وقت لگا، کوئی وقت نہیں. 2 دن میں سارا کام ہو گیا. تو اب تم جانو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جب اتنی طاقت والا تمہارا رب ہے کہ اس طرح سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، تو پھر اس رب قدیر سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اور پھر یہ بھی یاد رکھو تم اس سے چھپ کر کہیں نہیں رہ سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو گھیرے ہوئے اللہ کا علم، کوئی چیز بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تو کیا نصیحت فرمائی؟ یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے، اگر تم ذرے کے برابر کسی پہاڑ کے اندر برائی کرو، یا آسمان میں یا زمین کے اندر، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو تمہارے سامنے لائے گا. وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے. اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اب جیسے جیسے دولت آ رہی ہے، دنیاوی ایجوکیشن آ رہا ہے، ہماری سچویشن دین سے اتنی ہی دوری کی بنتی چلی جا رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ. بلکہ اگر برا نہ لگے تو ایک بات عرض کروں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے
جو دین پر عمل کرنے میں پراؤڈ فیل کرتے ہوں، میکزیمم دین پر عمل کرنے میں شیم فیل کرتے ہیں، شرمندگی، سوچتے پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا تصور کریں گے۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ اپنے دین کو فالو کرنے کے اندر عزت محسوس کرنے کی بجائے شرمندگی محسوس کرے، اس قوم کو اللہ سکون کی دولت کیسے عطا کرے گا؟ ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ سب سے بڑی یہ کمی ہے کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں ہمارے لیے سب کے پاس ٹائم، سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ رب ہمارے ٹائم کا محتاج نہیں ہے، لیکن رب چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں تمہیں سکون کی دولت عطا کروں، میں تمہیں اطمینان کی دولت عطا کروں، میں تمہارے قلب کو سکون سے مالا مال کر دوں۔ لیکن ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم اس کی فکر نہیں کرتے، مال 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 مال۔ اب یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، اللہ اکبر، میں ابھی آتے ہوئے پڑھ رہا تھا قرآن مقدس کی 2-4 آیتیں میری نظر سے گزری۔ یہ جو کچھ زمین پر ہے کیا ہے؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں عالیشان محلوں کو، عالیشان گاڑیوں کو، عالیشان مکانات کو، عالیشان ڈیکوریشن کو، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں پانے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بے شک یہ جو زمین کے اوپر ہم نے زینت رکھی ہے نا، یہ جو ڈیکوریشن نظر آتا ہے، یہ تو اس لیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی اس میں گم ہو کر کہیں اللہ کو تو بھول نہیں جاتے، اس کی محبت اتنی غالب تو نہیں آ جاتی کہ اس کی محبت میں ڈوب کر اپنے رب کی یاد سے تم غفلت برتتے ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں، مجھ جیسے 50 لوگ اس حلیے میں بیٹھ کر کے اگر کسی کے سامنے کہیں کہ آپ روزانہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھانا کھائیں، ممکن ہے کہ کچھ عمل کریں کچھ عمل نہ کریں، لیکن اگر ایک پروفیشنل کسی کے سامنے کہہ دے کہ دیکھو میرا تجربہ ہے، میں نے جو کچھ پایا ہے نا، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف اور ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا، اللہ نے مجھے بہت برکتیں عطا فرمائیں، آپ کی بات کا ایفیکٹ لوگوں کے دلوں پر اتنا ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیا آپ کا پروفیشن یہ نہیں ہے؟ آپ اسپریچول لیڈر نہیں ہیں، آپ ریلیجس اسکالر نہیں ہیں، لیکن آپ ریلیجس کی بات کر رہے ہیں تو سامنے والا یہ سوچے گا کہ یار یہ کہہ رہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کے کہہ رہا ہوگا، اس لیے کہ اب پوری دنیا کا مائنڈ بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے۔ دینی اسکالر کو اب وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دنیاوی اسکالر کو دی جاتی ہے۔ یہ بھی اس قوم کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی اسکالر کو رسپیکٹ نہ دی جائے، پروفیشنل کو رسپیکٹ نہ دی جائے، بالکل ان کو دینا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دینی اسکالر کا مقام کیا ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں عرض کر دوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے بھی گزر جائے تو اللہ 40 روز کے لیے قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ ہے دینی اسکالر کا مقام۔ ایک مائنڈ سیٹ کیا گیا پوری دنیا کے اندر کہ مذہب کو روکنا ہے، دین کو روکنا ہے تو دین پیش کرنے والوں کی بے عزتی کرو، ان کو ٹارگٹ کرو، ان کو رسوا کرو، دین پھیلنے سے بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دین کی طرف یا دینداروں کی طرف لوگ بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ داڑھی والوں کو، سنت پر عمل کرنے والوں کو کہیں کہیں تو حقارت کی نظر سے یا بیکورڈ کلاس کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہاں یہاں پر آ گئے۔ میں فورس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ داڑھی رکھیں، کہنے کا مقصد یہ کہ مائنڈ سیٹ کر دیا گیا۔ میری گفتگو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا اینیول اجتماع جو وادی نور آزاد میدان میں 1، 2، 3 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے،
انشاءاللہ 2 دسمبر کو میرا ٹاپک انشاءاللہ یہی ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کوشش کی جا رہی ہے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کے ذریعے وہ سوچ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوچ بدلو. اتنی سوچ بدل دی گئی کہ اب جو ہے گھروں میں کھانے کی دعوت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب تو رشتہ داروں کو پتہ نہیں اس کا گھر کہاں ہے. 25 لوگوں کی دعوت کرنی ہے، فوراً کہہ دیا جاتا ہے فلاں ہوٹل میں آ جانا، وہیں پر اپنی دعوت ہوگی. کلچر پورا چینج ہو رہا ہے. اب مل بیٹھنے کی بات کہیں کہیں پرائی جگہ پر بیٹھ کر کے بات کر لیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں سوچ چینج ہو رہا ہے. یہ آپ کھانے کو دیکھتے ہوں گے، پیزا، برگر، یہ ساری چیزیں، یہ سوچ بدلی جا رہی ہیں. یہ پورا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، اس پر پورا پیسہ خرچ ہوتا ہے. پوری دنیا ایڈ کے پیچھے اگر پیسہ خرچ کرے تو بے وقوف نہیں ہے. یہ آپ کی سوچ بدلی جا رہی ہے، یہ آپ کی مینٹلٹی بدلی جا رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، مدینے سے جو ملا یعنی حضور کی بارگاہ سے، اسے قبول کرنے میں تو ہچکچاہٹ ہے، لیکن مغرب سے، ویسٹرن کنٹری سے جو ملا اسے خوشی خوشی آدمی قبول کر رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. لیکن ہماری سوچ بالکل بدل چکی ہے. خیر، تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ہم آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اس کے کریٹر کے بارے میں سوچیں. اور جب کریٹر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا کریٹر اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کو یاد کریں، اس کے فرمان پر عمل کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت اس کی یاد کے لیے نکالیں. اگر ہم نے نہیں نکالا تو زندہ لاش کی طرح دنیا کے اندر ہم چلتے پھرتے نظر آئیں گے. نہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہوگا، نہ ہماری زندگی کے اندر کوئی سکون ہوگا، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. اور آپ لوگ ایفیکٹو ہیں. آپ اپنی جگہ پر جہاں فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، یا آپ کی اپنی اون فیکٹری خود کی رن کر رہے ہیں، آپ نماز کا وقت ہو، آپ اٹھ کر کے فوراً نماز کے لیے چلے جائیں گے اور نماز ادا کریں گے. آپ کے ملازم کو کبھی نماز چھوڑنے کا خیال نہیں ہوگا. وہ سوچے گا جب میرا سیٹ خدا کے سامنے جھکتا ہے، شاید کہ میرا سیٹ اتنا بڑا اسی وجہ سے بنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے. اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی. آپ فیکٹری میں پہنچنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اپنی آفس میں بیٹھ کر کے پانی پی رہے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں. ایک کلچر کریٹ ہوگا، آپ کو بھی سکون ملے گا، اور آپ کا ایفیکٹ آپ کے ماتحت والوں کے اوپر ضرور پڑے گا. مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ کے اندر گارمنٹس کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کتنی دولت ہے ان کے پاس، اس کو شمار کرنا بھی مشکل ہوگا. لیکن ان کی ایک ہابی، سنیے آپ، ان کی ایک ہابی، ان کے والد جب ان کی آفس میں یعنی اپنے بچے کے پاس جب پہنچتے تو بچے نے اپنے باپ کے لیے بڑی کرسی بنا کے رکھی تھی، لیکن باپ جب تک یہ کرسی پر بیٹھا ہے سارا کاروبار اسٹاپ، ہاتھ باندھ کر، ابو پانی دو، ابو طبیعت کیسی ہے، بس وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، فون بون سب سائلنٹ کر کے. بڑے سے بڑا کسٹمر آ جائے وہ اپنے باپ سے بات کرنے کے اندر ہی مگن ہے، کسی کو ٹائم نہیں دیتا وہ. نتیجتاً اس باپ کی دعا نے اسے وہ مقام عطا کیا، اتنی ترقی عطا کی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور سڈنلی ابھی چند سالوں پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ والد کے انتقال کے بعد ان کی پوری انڈسٹری جو ہے اس کا وہ چام ختم ہو گیا جو پہلے تھا. تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میرے باپ کی خدمت کی بنیاد پر تھا. اور اسے روحانی سکون ملتا ہے، اطمینان کی دولت ملتی ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جن جن ریلیشن کو پرائیورٹی دینے کا حکم دیا گیا ان کو پرائیورٹی دیں.
جن ریلیشن کو مینٹین کرنے کا حکم دیا گیا ان کو مینٹین کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے بہت سارے ساتھی موبائل پر اتنا وقت دیتے ہیں کہ بیوی بچوں کے پاس بھی, یعنی اب تو ایسی پوزیشن ہو گئی میاں ادھر بیٹھے ہیں بیوی ادھر بیٹھی ہے, دونوں اپنے موبائل میں لگے ہوئے. میں اتفاق سے ایڈیس میں تھا, لانچ کے اندر بیٹھا ہوا تھا, سوچ تھوڑی سی میری بنی, میں دیکھو تو صحیح لانچ میں لوگ کیا کر رہے ہیں. میاں بیوی بیٹھے لیکن دونوں اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے, کوئی کسی سے بات کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا. بس ایک آرٹسٹ میں نے دیکھا کہ جس کے ساتھ لوگ فوٹو کھنچوا رہے تھے, باقی جتنے بھی لانچ کے اندر بیٹھے تھے کوئی اپنا آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی موبائل لے کر کے بیٹھا ہے, کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. یہ سچویشن ہو گئی, ہماری زندگی ہماری نہیں رہ گئی. بلکہ ایک بات بتاؤں, آدمی گھر سے نکلتا ہے بن سنور کر, دیکھیے سوچ میں آپ کو بتاؤں, بن سنور کر نکلا, مجھے فلاں فنکشن میں جانا ہے, کوٹ کیسا ہونا چاہیے, جوتے کیسے ہونے چاہیے, شیونگ برابر ہے کہ نہیں ہے, سب پوری طریقے سے تیار ہوا, اچھی طریقے سے آئینے میں 10 مرتبہ اپنے کو دیکھا, اور جب اسے اطمینان ہوا کہ یہ کوٹ یہ پینٹ مجھے اچھی لگ رہی ہے, میرے جسم پر اچھا لگ رہا ہے یہ ڈریس, اس کے بعد وہ نکلا. فنکشن میں گیا تو کسی نے کہا یار کیا پہن کے تو آ گیا, فنش. یعنی آدمی کی خوشی بھی اپنی خوشی نہیں رہ گئی. کوئی ہنسائے تو ہنستا ہے, کوئی رلائے تو روتا ہے. ارے بھائی تم تیار ہو کر کے آگے, کوئی کچھ بھی کہ تمہیں کسی کو کیا دیکھنا ہے, تمہیں اچھا لگ رہا تھا تم تیار ہو کر کے آئے نا, تم نے 10 مرتبہ اپنے آپ کو سیٹ کیا اس کے بعد آئے. لیکن اب ہم اپنے بھی نہیں رہ گئے, ہماری خوشی بھی اپنی نہیں رہ گئی. کوئی ہنسائے تو ہنستے ہیں, کوئی رلائے تو روتے, یہ ہماری سچویشن بن گئی ہے. ہم اپنے نہیں رہ گئے, ہم اپنے نہیں رہ گئے, ہمارا پورا معاملہ اب دوسروں پر ڈیپینڈ ہو گیا. سامنے والا جو کچھ کہے بس وہی ہم لے کر کے چل رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے بارے میں خود سیلف غور کرو, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, آپ مطمئن ہیں, مطمئن ہیں, آپ دین کے راستے پر چل رہے, دنیا کچھ بھی کہے آپ کو فکر نہیں کرنی. ہاں بس یہ میرا آخری جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں, چونکہ مجھے ابھی تلوجہ پہنچنا ہے, وہاں بھی بیان ہے. تو بس یہ میرا آخری جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا, رب کے لیے, اس کی یاد کے لیے وقت نکالو. نمبر 2, جن رشتوں کو اللہ نے نبھانے کا حکم دیا ان رشتوں کو نبھاؤ. مخلوق خدا کی خدمت اللہ کی خوشی کے لیے کرو, اللہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا. اور دوسری چیز اور آخری, اسے کبھی مت بھولیے گا, اسلام کی آئیڈیالوجی اور ویسٹ کی آئیڈیالوجی میں فرق ہے. اسلام کی آئیڈیالوجی الگ ہے, ویسٹ کی الگ ہے. ویسٹ کی آئیڈیالوجی ہے سیلفش, اور اسلام کی آئیڈیالوجی ہے سیکریفائس. سیلفش بنیں گے کبھی مطمئن نہیں رہیں گے, لیکن اگر سیکریفائس کا جذبہ ہے قدم قدم پر آپ کو سکون کی دولت نصیب ہوگی. مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے آج وقت دیا, حاضر آئے, اور ٹوٹی پھوٹی جو باتیں میں پیش کرنا چاہتا تھا آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی, میں نے کچھ کہنے کی سعادت حاصل کی. ہمیں مل کر کے ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کرنی ہے جہاں انسانیت زندہ ہو رہی ہو, اور جہاں پر سب کچھ ہونے کے بعد رب سے رشتہ کمزور نہ ہو, اس کے رسول سے رشتہ کمزور نہ ہو, دین سے رشتہ کمزور نہ ہو. اور ایک سوچ بنانی ہے, دین پہلے ہے, دنیا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. مل گئی تو سبحان اللہ, نہ ملی تو دین ہمارے لیے کافی ہے. قبر میں کتنا مال ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا, تمہارا دین کیا ہے یہ پوچھا جائے گا. اس کی فکر کرو, آپ کی زندگی کو اللہ سکون سے بھر دے گا, اطمینان سے بھر دے گا, سکون کی دولت سے آپ کو اللہ مالا مال کر دے گا. یہ چند کلمات خیر تھے جو پیش کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر آیا. اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز ایک وقت کی بھی مس نہ کرنا, وقت ہو جائے نماز کا کہیں بھی رہو. میں آپ کو بتاؤں, میں شاید کینیڈا سے امریکہ اور امریکہ سے میں پیرس کی طرف آ رہا تھا,
فلائٹ کے اندر مجھے ایک بچی نے پوچھ لیا، جیسے ہی میں انٹر ہوا فلائٹ میں، عصر کا وقت تقریباً ہو ہی رہا تھا، میں فلائٹ میں انٹر ہوا تو ایک بالکل جینس ٹی شرٹ کے اندر بچی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے پوچھا ایکسکیوز می، میں اسی لیے میں تھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس حال میں بھی بچی مطلب جو ہے وہ نماز کے بارے میں تو سوچا تھا پتہ نہیں مسلم ہے بھی کہ نہیں، مجھے شرمندگی اندر سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سے جیسے پوچھا تو مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی، میں نے کہا بیٹا عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ بلیو کریں، فوراً اس نے اپنے پرس کے اندر سے دوپٹہ نکالا، ٹرے کو کھولی، فوراً اسکارف پہنی اور اس کے بعد نماز پڑھنا اس نے شروع کر دی۔ میں نے سوچا جسے رب کی عبادت کی لذت کا مزہ مل جاتا ہے نا، پھر وہ کہیں بھی ہو رب کی عبادت چھوڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایسی میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے سوئٹزرلینڈ ایئرپورٹ پر، سوئٹزرلینڈ میں نے دیکھا وہاں پر جو ہے زیورخ ایئرپورٹ پر سچویشن یہ تھی کہ میں جو ہے وہ ڈیوٹی فری شاپ سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لینا چاہتا تھا، تو میں نے ایک بچی کو دیکھا جو گوری تھی لیکن نئی نئی مسلم ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا، وہ کینڈی وغیرہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ بھی دیکھ رہا تھا، بچے نے ایک چاکلیٹ اٹھائی تو ماں نے فوراً اس کے ہاتھ سے لے کر اس کو دیکھا، بیٹا اپنے لائق نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ نئی مسلمہ عورتیں بچے کے حلق کے نیچے کوئی ایسی چاکلیٹ بھی نہ جائے جس میں حرام چربی کی آمیزش ہو، وہ اتنا احتیاط کرتی ہے۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا کہ جو ملا سب کھا رہا ہے؟